شرک فی الصفات، یہ ایسا باریک مسئلہ ہے کہ اس میں ادھر سے ادھر پھسل جانا یہ بہت اس کا امکان ہے. ہم بھی موجود، کائنات بھی موجود، یہ شرک فی الوجود ہو گیا. دو وجود ہو گئے. اس کی نفی کرنے کے لیے ہمارے ہاں کے بعض فلسفی جو صوفیاء بھی تھے انہوں نے وحدت الوجود اور وحدت الشہود کا فلسفہ پیش کیا. ہر صفت کے بارے میں تین باتوں کا جب تک کہ اضافہ نہ کیا جائے خطرہ ہے کہ آپ توحید کی پٹری سے اتر کر اور شرک کی وادیوں میں گر جائیں گے، بلکہ کھائی میں گر جائیں گے. اللہ کی ذات ذاتی ہے، جبکہ باقی سب کا وجود عطائی ہے، اللہ نے عطا کیا ہے. لائی حیات آئے قضا لے چلی چلے، اپنی خوشی سے آئے نہ اپنی خوشی چلے. اللہ کی ہر صفت اس کی ذات ہی کی طرح لامحدود ہے. لامحدود کا ہم تصور نہیں کر سکتے، ہمارا ذہن محدود ہے تو لامحدود کیسے آ جائے گا اس میں. اس لیے صفات کے بارے میں ہمارے پاس ایک لفظ ہے صرف عربی زبان کا جس میں ہم پناہ لے لیتے ہیں، هو علی کل شیء قدیر، وہ ہر شے پر قادر ہے. باقی کتنا قادر ہے، اس کی قدرت کتنی ہے، یہ ہماری سمجھ میں آنے والی بات نہیں. ہمارے پاس تو وہ ترازو ہے جو سنار کی ہوتی ہے، اس میں آپ تولے ماشے تول لیجئے، ٹنوں وزن تو آپ نہیں تول سکتے. ہوا بکل شیء علیم، وہ ہر چیز کا جاننے والا ہے. کون اس کے علم کی وسعت کا اندازہ کرے گا؟ اچھا، ہر صفت اس کی غیر محدود ہے جیسے اس کا وجود غیر محدود ہے. اس کی ہر صفت بھی قدیم ہے، جیسے اس کی ذات ہمیشہ سے، صفت بھی ہمیشہ سے ہے. جبکہ ما سوی اللہ کا وجود اور حادث، ایک وقت تھا کہ وجود نہیں تھا، پھر اللہ نے وجود عطا کر دیا. اللہ کا علم غیر محدود، اس کا ذاتی علم ہے، یہ کسی نے نہیں دیا ہے، غیر محدود ہے. اور جیسے اس کی ذات ہمیشہ سے ہے، قدیم ہے، ایسے ہی اس کا علم بھی قدیم ہے. تو آپ اسی لفظ علم کو استعمال کریں گے اللہ کے لیے تو یہ تین چیزیں ایڈیشنل اس کی ذہن میں رہنی چاہیے جو رہتی نہیں ہے. سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا، صاف کہہ دیا تھا کہ نہیں؟ اور ابھی آپ نے آیت الکرسی کا ترجمہ سنا ہے، لا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء. مخلوقات میں سے کوئی بھی اللہ کے علم میں سے کسی شے کا احاطہ نہیں کر سکتا، اس نے جس کو چاہا جتنا چاہا علم دے دیا. تو یہ صفات، اور صفات میں 99 نام ہیں، بٹ اف یو بوائل them ڈاؤن، اگر ان کا آپ نکالے نچوڑ تو وہ 6 صفات ہیں جن کو مانا جاتا ہے ام الصفات، بنیادی صفات. نمبر 1 وجود، نمبر 2 حیات، نمبر 3 علم، نمبر 4 قدرت، نمبر 5 ارادہ، نمبر 6 کلام، متکلم ہے، کلام ہے اس کا. فعال لما یرید ہے، ارادہ کرتا ہے، جس چیز کا ارادہ کر لے کر گزرتا ہے. الحی ہے. تو وجود، حیات، علم، قدرت، ارادہ، کلام. اب وجود کا مسئلہ ہے، اللہ بھی موجود، کائنات بھی موجود، یہ اشتراک ہو گیا. ان کے درمیان کیا رشتہ ہے؟ توحید وجودی جس کو کہا شاہ ولی اللہ دہلوی نے، اور مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ نے جسے وحدت الشہود قرار دیا. انہوں نے کہا یہ کائنات حقیقی نہیں ہے، حقیقی وجود صرف ایک ہے، وہ اللہ کا ہے. یہ توحید وجودی ہے، یہ اعتباری وجود ہے. جیسے دعا استخارہ میں ہم کہتے ہیں فَإِنَّكَ تَعْلَمُ وَلَا أَعْلَمُ وَتَقْدِرُ وَلَا أَقْدِرُ،
اے اللہ تو جانتا ہے سب کچھ، ہم کچھ بھی نہیں جانتے. تو کیا کچھ بھی نہیں جانتے؟ کچھ تو جانتے ہیں نا. لیکن اللہ کے علم کے مقابلے میں ہمارا علم زیرو کے درجے میں ہے، نہ ہونے کے درجے میں ہے. پھر یہ کہ اسی کا دیا ہوا علم ہے. قدرت ہمیں بھی اللہ نے کچھ نہ کچھ قدرت دی ہے، اس سے اعمال ہم کرتے ہیں. اللہ کی قدرت کے مقابلے میں ہماری قدرت زیرو ہے، اللہ کے وجود کے مقابلے میں ہماری وجود زیرو ہے. جس کے لیے مختلف مثالیں دی. آپ ایک لاٹھی لے لیں، لاٹھی کے سرے پر کپڑا باندھیں، مٹی کا تیل ڈال دیں، آگ لگا دیں. ایک شعلہ جوالا، شعلہ آپ کے ہاتھ میں آ گیا. اب لاٹھی کو تیزی سے ایک دائرے میں حرکت دیں. دیکھنے والوں کو ایک آتشی دائرہ نظر آئے گا. وہ آگ کا دائرہ نظر آئے گا کہ نہیں؟ جبکہ آپ جانتے ہیں کہ آگ کا کوئی دائرہ ہے ہی نہیں، وہ تو ایک شعلہ ہے صرف. تو یہ کائنات کیا ہے؟ کل ما فی الکون وہم او خیال اور وقوس فی البرایا اور ظلال. اس کائنات میں جو کچھ ہے یا ہمارا وہم ہے یا ہمارا خیال ہے، یا جیسے آئینے کے اندر تصویر نظر آ جاتی ہے. آپ کو معلوم ہے آپ آئینے کے سامنے کھڑے ہیں، آئینے کے پیچھے تو کوئی نہیں ہے، آپ نظر آ رہے ہیں پیچھے. یا ظلال ہیں، سائے ہیں، درخت کا سایہ زمین پر پڑ رہا ہے. بہرحال اس طریقے سے، اگرچہ میں اب تفصیل میں نہیں جانا چاہتا اتنے بڑے مجمع میں، اس لیے کہ یہ بڑے مشکل، بہت مشکل مسائل میں سے ہے. فلسفہ وجود، یہ میٹا فزکس کے مشکل ترین مسائل میں صرف فلسفے کا مسئلہ ہے. یہ مذہب کا مسئلہ ہے ہی نہیں، دین کا مسئلہ ہے ہی نہیں. لیکن یہ وہی ہے کہ وجود حقیقی صرف اللہ کا ہے. ہمارا وجود اعتباری ہے، ریلیٹو ہے، اس کی کوئی حیثیت ہی نہیں.